بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت میں ہے کہ عزیز مصر جب یوسف علیہ السلام کو خرید کر گھر لایا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 17 برس تھی۔ 13 سال تک آپ اس کے گھر میں رکھے اور 30 برس کی عمر میں فرعون مصر جس کا نام ولید بن ریحان تھا اس نے آپ کو وزیر بنا لیا تھا۔ عزیز مصر جس کا نام عطفیر تھا جب آپ کو خرید کر گھر لایا تو اپنی اہلیہ راحیل سے کہنے لگا کہ اس کو عزت آبرو سے رکھو، کیا عجیب کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے، یعنی بالغ ہونے کے بعد ہمارا مددگار ثابت ہو اور ہمارے بعض کاموں میں ہماری رہنمائی کرے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ عزیز مصر نے یہ بات اسی لیے کہی تھی کیونکہ اسے عورتوں کی طرف سے کوئی رغبت نہ تھی، جبکہ اس کی بیوی راحیل یعنی زلیخا نہایت ہی خوبصورت، حسین و جمال اور ناز و نعمت میں پلی ہوئی تھی۔ کیونکہ زلیخا جوان اور خوبصورت تھی اور ابھی تک، اس لیے اس نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دل سے فرفتہ ہوگی۔ زلیخا نے رفتہ رفتہ حضرت یوسف کو اپنے نفس کے متعلق ورگلانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ دروازے بند کر کے اپنی نفسیات پوری کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ زلیخا آپ کے لیے بناؤ سنگار کرتی اور آپ کے حسن و جوانی کی تعریفیں کرتی تھی تاکہ انہیں رغبت پیدا ہو۔ چنانچہ سورۃ یوسف آیت نمبر 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ اس کی طرف بڑھی اور کہ زلیخا یوسف سے کہنے لگی کہ تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو مرنے کے بعد سب سے پہلے میرے جسم کو چھوڑ دیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ اے یوسف تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ مرنے سے پہلے میرے جسم سے نکل جائیں گی، یعنی بڑھاپے کو پہنچ کر بینائی ختم ہو جائے گی۔ پھر کہنے لگے اے یوسف تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت ہے۔ آپ نے جواب دیا یہ تو مٹی کی غذا ہے، وہ اسے کھا جائے گی۔ غزہ کہ وہ اس طرح آپ کی خوبیاں گنوا گنوا کر شوق دلاتی رہی، یہاں تک کہ امام ابن جریر طبری نقل کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا میلان ان کی طرف بڑھ گیا۔ یوسف علیہ السلام ابھی غیر اختیاری کیفیت میں تھے کہ آپ کو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ مبارک کی زیارت ہوئی، جو انگلی منہ میں لیے ہوئے فرما رہے تھے اے یوسف یہ کام مت کرنا، کیونکہ جب تک تم یہ کام نہیں کرو گے تمہاری مثال ان پرندوں کی سی ہوگی جو فضا میں پرواز ہو، اور جب تم نے یہ کام کر لیا تو تمہاری مثال ان پرندوں کی سی ہوگی کہ وہ زمین پر افسردہ پڑا ہوا ہو جو اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نصیحت سنائی گئی تھی تاکہ زلیخا نے آپ پر بہتان لگایا اور آپ کو عزیز مصر نے قید میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے آپ کو قید و بند کی مصیبتیں برداشت کرنا پڑی۔ آپ کتنا عرصہ قید میں رہے اس کے بارے میں مختلف قول ملتے ہیں، کوئی 5 سال کہتے ہیں، کوئی 7 سال اور کوئی 9 سال، اور قید 9 سال سے کم ہی تھی۔ جلد ہی اس واقعہ کا چرچا مصر کی عورتوں میں ہونا شروع ہو گیا اور کوشش کے باوجود چھپ نہ سکا۔ زلیخا کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت سرایت کر چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی اس شخص کے خیال میں نہیں کرتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور بادشاہ عزیر مصر پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشکار کر دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، جبکہ زلیخا نے جھوٹ اور بہتان درازی سے کام لیا۔ زلیخا نے اپنے اس غلیظ حرکت کا اعتراف بھی کر لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بریت ظاہر ہوگی۔ شہر مصر نے آپ کو بلایا اور کہنے لگے اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں، آپ کی مانت پر پورا بھروسہ ہے۔ آپ نے جب بادشاہ کا یہ رویہ دیکھا تو اپنے لوگوں کو فائدے کے پیش نظر فرمایا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجیے، میں فحش کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ چنانچہ فرعون یعنی کہ بادشاہ مصر نے اپنی ملکیت چلنے والے جتنے بھی خزانے تھے تمام کے تمام حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے اور اس پر آپ کا حکم چلنے لگا۔ ابن اسحاق نے اس کو اس طرز پر بیان کیا ہے کہ بادشاہ نے آپ کی بات کو منظور کیا اور عزیز مصر کو معزول کرتے ہوئے آپ کو اس کی جگہ عزیز مصر مقرر کر دیا۔ اتفاق سے بقضائے الہی سے عزیز مصر کا انتقال ہو گیا اور زلیخا بیوہ ہو گئی۔ بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیغام پہنچایا کہ زلیخا ایک خوبصورت عورت ہے، اب چونکہ اس کا شوہر وفات پا چکا ہے تو آپ اس کے ساتھ نکاح فرما لیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے قبول فرمایا، اور یوں زلیخا اور یوسف علیہ السلام کا نکاح کر دیا گیا۔ امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ جب پہلی رات دونوں اکٹھے ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اس طرح
ہمارا جمع ہونا یعنی نکاح کے بعد اس سے بہتر نہیں جو طریقہ تم نے اپنایا تھا۔ اس پر زلیخا نے جواب دیا، اے راستے باز انسان، تم مجھے ملامت نہ کرو، کیونکہ جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں ایک حسین و جمیل عورت ہوں اور مال و دولت کی فراوانی میں پلی ہوئی ہوں، جبکہ میرا خاوند نامرد تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین و جمیل جسم عطا فرمایا ہے، اس وجہ سے میں نے اپنے نفس سے مغلوب ہو گئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آنے تک کنواری ہی تھی، کیونکہ عزیز مصر نامرد ہونے کی وجہ سے اس سے قربت نہ کر سکتا تھا۔ ابن مصر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مشیت ازلی یہی تھی کہ حضرت زلیخا کو یوسف علیہ السلام کے لیے محفوظ رکھا جائے۔ چنانچہ حضرت زلیخا سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام افریم اور دوسرے کا نام منشا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک مصر میں امن و ایمان اور عدل و انصاف قائم کیا تھا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے لوگوں کے جیت لیے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا اور اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔